ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے کئی سردار اور با اثر افراد مارے گئے، جن میں ابو جہل سر فہرست تھا۔ جنگ بدر کے مارکے کے بعد غزوات کا سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں ایک غلطی کے سبب مسلمانوں کو بڑی تکلیف دہ صورتحال سے پالا پڑا اور انہیں وقتی طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ سے مراد وہ جنگیں ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت بھی کی اور جنگ بھی لڑی۔ غزوہ بدر سمیت دیگر غزوات میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی اور ان کی طاقت اور مکہ میں ان کی برتری کے پیش نظر کفار مکہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان اب ان کے مقابلے میں کسی سے کم نہیں رہے۔ غزوہ بدر کی شکست نے مشرکین مکہ کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ جنگ بدر سے واپسی پر مشرکین مکہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں غسل جنابت نہیں کریں گے۔ مشرکین ایک طرف تو مسلمانوں سے اپنی ہار اور توہین کا بدلہ لینا چاہتے تھے، دوسری طرف ان تجارتی راستوں پر بھی دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن پر مسلمانوں نے فتح بدر کے بعد ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ جنگ بدر میں ابو جہل کی ہلاکت کے بعد اب قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندا اور ایک یہودی قابل اشرف کفار کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑکانے میں پیش تھے۔ ہندا نے اپنے گھر میں جنگ احد کے کچھ عرصہ قبل مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے ہاں کچھ دن کے لیے رہائش اختیار کی تاکہ مدینہ کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ میں بیت اللہ شریف میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جنگ کی تیاری کی جائے، ایک بڑی جنگ لڑی جائے جس میں مسلمانوں کی طاقت کا زور توڑ دیا جائے اور تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے۔ جنگی بھرپور تیاری کی گئی۔ اس مقصد کے لیے بے شمار مال و دولت جمع کیا گیا۔ 3000 سے زیادہ سپاہی تیار کیے گئے جن میں 700 زرہ پوش تیار کیے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ 200 گھوڑے، 300 اونٹ اور کچھ عورتیں بھی تیار کی گئیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلائیں گی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہندا نے اپنے غلام کو تیار کیا۔ بالآخر 625 عیسوی کو کفار مکہ کا یہ لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمان بھی جانتے تھے کہ مشرکین اپنے 70 سرداروں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی ہر پل اپنی یہ کوشش جاری رکھی کہ وہ مشرکین کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکیں۔ شوال 3 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مکہ میں رہائش پذیر تھے ان کی طرف سے اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا، جس پر اکثر تجربہ کار اصحاب نے مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ منافق عبداللہ بن ابی نے بھی یہی فیصلہ دیا، جبکہ نوجوان صحابہ کے گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ باہمی مشورے کے بعد بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور 6 شوال دوپہر جمعہ کی نماز کے بعد حضور اکرم نے صحابہ کرام کو استقامت رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد مسلمان 1000 افراد کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواق کے مقام پر منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ وہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنا چاہتا تھا، اس کا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے وہ لشکر سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق جبل احد وہ مقام ہے جس پر یہ جنگ لڑی گئی، جبکہ اصل میں احد ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 1 میل لمبا ہے۔
इसी पहाड़ी सिलसिले के दामन में 700 मुसलमानों का लश्कर, जिसकी पुष्ट पर यह पहाड़ी सिलसिला था और सामने मदीने का शहर था और जनूब में जबल रुमात। नबी करीम ने इस्लामी लश्कर को इसी जगह डेरा डलवाया जहां ये तीनों अतराफ से महफूज थे और सामने एक छोटा सा मैदान था जहां उनका सामना कुफार से होना था। हफ्ता शवाल 3 हिजरी 23 मार्च 625 ईस्वी को दोनों फौजें ओहद के दामन में आमने सामने आ गईं। नबी करीम ने इस्लामी लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। महाजिरीन के दस्ते का अलम सैयदना मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को अता किया। कबीला औस के दस्ते का अलम हुसैन बिन उज़ैर रजी अल्लाह अन्हु को अता किया और कबीला खजरज के दस्ते का अलम खुबैर बिन मंजर रजी अल्लाह अन्हु को अता किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी नुक्ते नज़र से 50 तीरंदाजों पर मुश्तमिल एक दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैल रजी अल्लाह अन्हु की सरबराही में एक छोटी सी पहाड़ी जबल रुमात पर मुकर्रर किया। जबल रुमात पर मुतय्यन दस्ते को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत देते हुए फरमाया, अगर तुम देखो हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह मत छोड़ना जब तक कि मैं बुलावा ना भेजूं, और अगर तुम ये देखो कि हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह मत छोड़ना जब तक कि मैं बुलावा ना भेजूं। जबल रुमात पर मौजूद उन तीरंदाजों के दस्ते का असल काम दुश्मन को जुनूब की तरफ से हमला करने से रोकना था, जबकि एक दस्ता दाएं जानिब था और दूसरा दस्ता बाएं जानिब। इसके अलावा उन दोनों दस्तों के आगे आगे ऐसे मुमताज और मुंतखब मुसलमान रखे गए थे जिनकी जांबाजी और दिलेरी जुबान ज़द-ए-आम थी और जिन्हें हजारों के बराबर माना जाता था। ये थी मुसलमानों की जंगी तरतीब और हिकमत अमली। दूसरी जानिब मुशरिकीन ने भी अपने लश्कर की ग्रुपबंदी कर रखी थी। उनका सिपा सालार अबू सुफियान था जिसने लश्कर के ऐन बीचों बीच अपना मरकज बना रखा था। दाएं जानब खालिद बिन वलीद सालार थे चूंकि वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और बाएं जानब के सालार अकरमा बिन अबू जहल था। पैदल फौज की कमान सफवान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबी मुकर्रर हुए। जंग का आगाज मुशरिकीन के अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा ने की। उसने मुसलमानों को ललकारा। उसकी ललकार पर सैयदना जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के लश्कर से निकलकर मुकाबले के लिए आए। जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर एक जोरदार वार किया और उस पहले ही वार में तलहा को जहन्नम वासल कर दिया। तलहा के गिरते ही उसका झंडा उसके भाई उस्मान ने उठा लिया और फिर उसने मुसलमानों को ललकारा। उस पर सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उस्मान को भी जहन्नम वासल कर दिया। इस तरह कुरैश के अलमबरदार एक के बाद एक मुसलमानों के हाथों मरते रहे। उसके बाद आम लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस घमसान की लड़ाई में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा, जबकि मुशरिकीन शिकस्त को अनकरीब पाकर भागना शुरू हो गए। अपनी शायरी से उन्हें जोश दिलाने वाली खवातीन भी भाग खड़ी हुई। मुसलमानों ने बहुत फुर्ती से मुशरिकीन को घेरे में ले लिया और उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। मुसलमान फतह के बेहद करीब थे कि जबल रुमात पर मौजूद तीरंदाजों के दस्ते से वो गलती हो गई जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। हुआ कुछ यूं कि जबल रुमात पर मौजूद तीरंदाजों के दस्ते ने हिदायत के बरक्स जब ये देखा कि मुसलमान मुशरिकीन पर गालिब आ गए हैं, तो वो अमीर दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर के मना करने के बावजूद उस पहाड़ी से उतर गए और सिर्फ 10 तीरंदाजों ने अमीर के हुक्म पर पहाड़ी को न छोड़ा। मुशरिकीन के दाएं दस्ते के सिपाह सालार खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि मुसलमानों की जंगी अहमियत का हमल दस्ता पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, तो उस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने दस्ते को साथ लिया और पहाड़ी का चक्कर काटते हुए दर्रा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथ मौजूद 10 साथियों को शहीद करके मुसलमानों पर पीछे की तरफ से हमला कर दिया। इस तरह 700 मुसलमानों का वो लश्कर जो अब तक मुशरिकीन पर हावी था 3000 मुशरिकीन के लश्कर के घेरे में आ गया। इसी असना में मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूठी अफवाह फैल गई। ये खबर सुनकर अक्सर सहाबी हिम्मत हार गए, कुछ इधर उधर की पहाड़ियों पर चढ़ गए और कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे
اور ان کی بھرپور حفاظت کرتے رہے۔ لڑائی کے دوران ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں کو پلٹ کے آتا دیکھ کر مشرکین مکہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں میدان جنگ میں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ کفار نے اپنے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ ان شہداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جن کو ابو سفیان کی بیوی ہندا کے کہنے پر ویشی نامی ایک غلام نے شہید کر دیا تھا اور ہندا نے ان کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے مگر صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر تمام شہداء کی لاشوں کو میدان احد میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست مانتے ہیں، جبکہ بعض کے خیال میں یہ جنگ بے نتیجہ نکلی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کفار مکہ اس جنگ میں فتح یاب نہ ہو سکے۔ البتہ مسلمانوں پر اس جنگ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے یا ان کی جنگی حکمت عملی نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اگر جبل رومات پر تعین تیر اندازوں کا وہ دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑتا تو مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہو گئے تھے۔